ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے امیدوار ہیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں 3 بڑے اعمال کا تذکرہ فرمایا۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 جہاد، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کا اس میں ذکر فرمایا کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار چھوڑ دیے۔ آپ سوچئے کہ مسلمانوں پر اس قدر زمین کو تنگ کیا گیا کہ مسلمانوں نے آخر کار مکہ چھوڑ دیا، اور پھر جب ان کو جہاد کے لیے نکالا گیا تو پھر مسلمان جہاد کے لیے نکلے بھی تو انہوں نے اپنی بیوی بچوں کو چھوڑ دیا، اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا، اللہ کی راہ میں نکل گئے۔ اب جو میدان جہاد میں نکل گیا تو اس کے واپس آنے کی کوئی امید تو ہوتی نہیں ہے۔ تو انہی لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، گھر بار بھی چھوڑا، اللہ کی راہ میں جہاد بھی کیا، تو اب اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک یرجون رحمت اللہ، تو وہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے۔ اب آپ دیکھیے یہاں پر جو لفظ امیدوار ہے یہ بڑا غور کرنے والا لفظ ہے۔ مطلب کہ ہم نے 5 وقت کی نماز پڑھی تو ہم تو خود کو جنتی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اللہ تو فرما رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر چھوڑا، ہجرت کی، ایمان لایا، جہاد کیا، وہ امیدوار ہے اللہ کی رحمت کے۔ مطلب اتنا سب کرنے کے بعد اب وہ امیدوار ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ کسی کو نیک عمل کا بدلہ دینا اللہ پر واجب نہیں ہے۔ اللہ پر واجب نہیں ہے کہ اگر کسی نے نماز پڑھی تو اس کا بدلہ اس کو دیا جائے گا۔ اللہ پر واجب نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم ہے، کرم ہے اپنے بندوں پر کہ وہ عطا کرتا ہے، ورنہ کوئی چیز اس پر واجب نہیں ہے، کوئی چیز فرض نہیں ہے اس کے اوپر کہ وہ ہم کو حج کا ثواب دے گا، ہم کو عمرہ کا ثواب دے گا، ہم کو نماز کا ثواب دے گا۔ اللہ پر ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ امیدوار ہے۔ اب آپ سوچئے ابھی الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے، کتنے لوگ امیدوار ہیں؟ اب جو امیدوار ہوگا اسی کو تو ووٹ ڈالا جائے گا، جو امیدوار کی لسٹ میں نہیں ہوگا اس کو ووٹ نہیں ڈالا جائے گا۔ تو جو امیدوار ہے اسی کو ووٹ ڈالا جائے گا، اگر زیادہ ووٹ ملے تو وہی جیتے گا، لیکن جس نے امیدواری کا پرچہ ہی نہیں بھرا اس کو ووٹ ہی نہیں دیا جا سکتا، وہ جیت ہی نہیں سکتا۔ تو اپنے آپ کو ویسا بنانا بھی پڑے گا کہ ہم اللہ کی رحمت کے امیدوار بنیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ہم امیدوار بن جائے اللہ کی رحمت کو پانے کے، اللہ بخش دے گا ہم کو، اللہ معاف کر دے گا، وہ رحیم رحم فرمائے گا۔ پھر دیکھیں اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 219 میں فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں۔ جیسے جیسے مسلمان اسلام میں آ رہے تھے تو پھر ویسے ویسے کئی مسائل مسلمانوں کے سامنے تھے۔ اب ان کو جاننا تھا، چونکہ ہم تو بچپن سے اسلام میں ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم نے تو دھیرے دھیرے دیکھ کر کے ساری چیزیں سیکھ لی کہ کیا حرام ہے، کیا حلال ہے۔ لیکن کوئی بندہ جو شرک میں تھا، کوئی بندہ جو ہے تو بت پرستی میں تھا، اب وہ جیسے ہی اسلام قبول کرتا ہے تو پھر وہ جاننا چاہتا ہے کہ کیا چیزیں حرام ہیں، کیا چیزیں منع ہیں۔ تو صحابہ میں سے کسی نے سوال کیا شراب اور جوے کے بارے میں، تو اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوے کا حکم پوچھتے ہیں، قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کے کچھ دنیاوی نفع بھی ہے
اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی کہ اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ شراب اور جوے کے بارے میں تم پوچھتے ہو، یہ دونوں بڑے گناہ کی فہرست میں آتے ہیں، بڑے گناہ، کبیرہ گناہ میں ہے. شراب ہو یا جوا ہو، دونوں کبیرہ گناہ میں ہیں. اور دونوں کے اندر یکسانیت کیا ہے؟ یکسانیت یہ ہے کہ بندہ اگر شرابی ہو تو وہ بھی کام چور ہوتا ہے. شرابی ہوگا تو کام چور ہوگا، آلسی ہوگا، محنت کرنے کا اس کو دل نہیں کرے گا، ہمیشہ نشے کی حالت میں رہنا پسند کرے گا، کام سے اس کا دل چرا جاتا ہے. اور جو انسان جواری ہوگا، جوا کھیلنے والا ہوگا، اس کا بھی یہی حال ہے. اس کو بھی بس بیٹھے بیٹھے کسی طرح لاٹری کا نمبر لگ جائے، وہ چاہتا یہ ہے کہ میں نے ادھر پیسہ لگایا ادھر ڈبل ٹیبل چوبل ہو جائے. اس کو کام کرنے سے بڑی دقت ہوتی ہے. تو جو شرابی ہے، جواری ہے، وہ آلسی انسان ہوتا ہے. دونوں کی یکسانیت ہے. اچھا، یہ جو آیت یہاں بیان کی گئی ہے، اس کے اندر شراب کو اور جوے کو حرام نہیں کہا گیا. یعنی کہ یہ اس وقت کی آیت ہے، شروع دور کے اسلام کی، کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ شراب تو حرام نہیں ہوئی نا، پہلے اس کا نقصان لوگوں کو بتایا گیا. یہ پہلی آیت ہے، پہلے نقصان اس کا بتایا گیا، اس کے بعد میں پھر اس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں پیدا کی گئی، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اب سے شراب حرام ہے. ڈائریکٹ تو وہ حرام نہیں ہوئی. تو یہ اس وقت کا ذکر ہے جب یہ حرام نہیں ہوئی تھی شراب. تو کہا کہ تم فرما دو دونوں میں بڑا گناہ ہے. اور کیا کہا؟ اور لوگوں کے لیے کچھ دنیاوی نفع بھی. یعنی کہ ایسا تو ہے نہیں کہ شراب میں سب کچھ نقصان ہی نقصان ہے. اب کوئی انسان بنائے گا، بیچے گا تو نفع تو اس کو ملے گا. اب ایسا بھی ہے، کچھ ڈاکٹرز کی ریسرچ بتاتی ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہے کہ اگر اس میں شراب کا سیون کیا جائے تو انسان ٹھیک ہو سکتا ہے ایسا بھی. تو کیا اس بنیاد پر اس کو حلال کر دیا جائے گا؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ اس میں کچھ دنیاوی نفع بھی ہے. شراب میں دنیاوی نفع بھی ہے. کل کو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نہیں اس کا تو یہ فائدہ، اس کا تو وہ فائدہ. لیکن اللہ نے کیا کہا؟ اس میں کچھ دنیاوی نفع بھی ہے، لیکن کیا کہا؟ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، اور ان کا گناہ ان کے نفع سے بڑا ہے. یعنی نفع ضرور ہے اس میں، فائدہ ضرور ہے اس میں، لیکن فرق کیا ہے کہ تمہارا جو فائدہ ہے نا وہ بہت تھوڑا سا ہے. شراب پی کر کے تم اپنی بیماری تو ٹھیک کر سکتے ہو، تھوڑا سا فائدہ ہے. لیکن شراب پی کر کے عقل زائل ہو جاتی ہے، عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. اور جب عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے تو پھر نہ ماں کا لحاظ ہوتا ہے، نہ بیوی کا ہوتا ہے، نہ بہن کا ہوتا ہے، نہ بیٹی کا ہوتا ہے. نفع تھوڑا سا ہے، بیماری ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن گناہ کتنا بڑا ہے. جوا بظاہر طور پر اس میں نفع انسان کو محسوس ہوتا ہے کہ میں نے 10,000 روپے لگائے تھے، جیت گیا تو 1,00,000 روپے مل جائیں گے، 10 گنا نفع بھی ہے. لیکن وہی اگر 10,000 روپے ہار گیا تو وہ تو محنت کی کمائی تھی. اللہ نے پہلے کہہ دیا کہ بعد میں یہ نہیں کہنا کہ اس میں نفع بھی ہے. اللہ نے کہا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، ان کا نفع چھوٹا ہے، ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے. نفع چھوٹا ہے، گناہ زیادہ بڑا ہے. اور پھر کہا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اور تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے. قُلِ الْعَفْوَ، جو زائد ہے. اے حبیب تم سے صحابہ نے پوچھا، یا اب چونکہ شروع دور کا اسلام تھا، عرض کی یا رسول اللہ کیا خرچ کرے اللہ کی راہ میں، اللہ کیا کرے کہ اللہ خوش ہو جائے ہم سے. انہوں نے پوچھا تو پھر خدا نے کہا قُلِ الْعَفْوَ، تم فرماؤ جو فاضل بچے، زائد بچے. اب شروع دور میں زکوٰۃ تو نہیں تھی، زکوٰۃ کے احکام نہیں تھے، زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی. اس وقت تک حال یہ تھا، جب تک زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی اس وقت تک معاملہ یہ تھا کہ تم نے جتنا کمایا اب اس میں سے تم اپنی ضرورت کا حصہ نکال لو، اپنی ضرورت کا مال نکال لو، اور جو بچ جائے اس کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو. یعنی کہ تھوڑا سا مال اپنی ضرورت کے لیے نکال دو، باقی سب اللہ کی راہ میں قربان کر دو. آج تو دیکھیں نا اللہ نے کتنا کرم کیا بندوں پر.
اگر کسی کے پاس 100 کروڑ روپے بھی ہے تو اس سے یہ نہیں کہا جاتا کہ 1 کروڑ تیرے لیے کافی ہے، 99 کروڑ اللہ کی راہ میں دے دے، ایسا نہیں کہا جاتا، بلکہ اس سے کہا جاتا 100 کروڑ ہے نا تو 97 کروڑ 50 لاکھ تیرے پاس رہنے دے، صرف 2.5 کروڑ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ ورنہ پہلے کیا تھا؟ تمہارے کھانے کے لیے کتنی ضرورت ہے اتنا نکال لو، باقی سب قربان کر دو اللہ کی راہ میں۔ اور وہ صحابہ تھے بھی ایسے، انہوں نے وہ سب قربان کر دیا، انہوں نے نہیں بچا کر کے رکھا، جب اللہ نے حکم دیا تو قربان کر دیا۔ اور پھر آگے کہا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، اسی طرح اللہ تم سے آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ اللہ تم سے آیتیں بیان کرتا ہے، واقعات بیان کرتا ہے، مسائل بیان کرتا ہے تاکہ تم سوچو، غور فکر کرو، اللہ نے کتنا فضل کیا ہم پر، اللہ نے کتنی آسانیاں ہم کو عطا کر دی۔ آپ سوچے ایک ایک لمحے کو جینے کا اسلام ہم کو تعلیم و تربیت دیتا ہے، یہ کتنا بڑا فضل ہے اس کا۔ اللہ نے تو کہا غور و فکر کرو آپ۔ بلکہ یہاں پر جب شراب کی بات اور جوے کی بات آئی ہے تو جوے کے معاملے میں آج کل جوا کھیلنا اتنا آسان ہو گیا نا، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا موبائل نکالو، رمی سلکر ڈاؤن لوڈ کر لو، ڈریم 11 ڈاؤن لوڈ کر لو، 3 پتی ڈاؤن لوڈ کر لو۔ جوا کھیلنے کے لیے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے آج کے دور میں، موبائل نکالو، شروع ہو جاؤ، یہاں تمہارا جوا کھیلنا شروع ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا جتنے بیٹنگ اپلیکیشن ہے، چاہے ڈریم 11 ہو، 3 پتی ہو، یا اس کے علاوہ جو آتے ہو کہ گیم کھیلو اور پیسے سے پیسہ کماؤ، یہ سارے جتنے اپلیکیشن آتے ہیں جوے کے، یہ سب جوے کے اندر آتے اور یہ سب حرام ہے، اس میں کوئی کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں ہے۔ ہر طرح کا وہ اپلیکیشن جو آپ کو آفر کرتا ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے لگاؤ زیادہ جیت لو، وہ سب حرام ہے۔ ابھی بہت ساری کمپنیاں بھی نکل گئی ہے MLM نام سے، ملٹی لیول مارکیٹنگ۔ تم ہماری کمپنی میں 10,000 روپے دے کر کے جوائن ہو جاؤ، اور پھر تم 2 بندوں کو جوائن کرو تو تم کو اتنے پیسے ملیں گے، وہ کسی کو جوائن کریں گا اس کو اتنے ملیں گے، وہ کسی کو جوائن کریں گا تو تم کو بھی اس کا ملے گا۔ ان لمیٹڈ انکم کے سورس ہم کو بتائے جا رہے ہیں آج کل MLM کے ذریعے، ملٹی لیول مارکیٹنگ کے ذریعے۔ یاد رکھیے گا یہ بھی حرام ہے اسلام میں۔ کوئی کمپنی میں آپ جوائن کسی بھی طریقے سے، جو کمپنی میں آپ کو یہ آفر دیا گیا کہ آپ نے 2 کو جوڑا تو آپ کو یہ ملے گا، تو سمجھ جائیے گا یہ جوا کھیلنے والی کمپنی ہے، 1-2 سال چلیں گے اور پھر بھاگ جائیں گے پیسہ لے کر کے۔ تو ان سے بھی بچنا چاہیے۔ جہاں پر سارے اپلیکیشن جہاں جوا کھیلا جاتا ہے، رمی سلکر ہو، ڈریم 11 ہو، 3 پتی ہو، یہ بھی حرام ہے، اور اسی طرح اور بھی کچھ اپلیکیشن ہوں گے جن کے نام مجھے نہیں پتا، لیکن جہاں پیسہ لگا کر پیسہ جیتا جاتا ہے وہ سب حرام ہے۔ اسلام ہمیں حلال روزی کمانے کا حکم دیتا ہے، آلسی بننے کا حکم نہیں دیتا، بیٹھے بیٹھے کما لو، ادھر بیٹنگ کر رہے ادھر 2 روپے لگا دیا، ارے 5 روپے ہو گئے، 1000 روپے لگا دیا تھا 10,000 روپے ہو گئے، کوئی تو 1 لاکھ روپے بھی جیت جاتا ہے۔ لیکن جب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں میں تو اس میں جیت رہا ہوں، 1 لاکھ روپے میں نے جیت لیے، پھر وہ گھر بیچ کر کے 20 لاکھ روپے اس میں لگاتا ہے، پھر وہ کبھی نہیں جیت پاتا۔ ہاں، یہ ہم کو جھانسا دیا جاتا ہے، پہلے آپ جیت جائیں گے چھوٹی سی رقم، پھر بڑی رقم لگائیں گے جیت جائیں گے، پھر بڑی لگائیں گے جیت جائیں گے۔ ان کو سب پتا ہے یہ لالچ میں آئے گا، 10,000 لگایا تھا 1 لاکھ جیت گیا، اب لالچ میں آ گیا، کہا اب چلو رکشہ بیچ کر لگا دیتا ہوں، رکشہ بیچ کر کے لگایا، اس نے تجھے راستے پر لگا دیا، پھر نہیں جیت ادھر ان کو سب پتا ہے ادھر۔ تو یاد رکھیے گا یہ ساری چیزوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا ضروری۔ اللہ نے اس کا ذکر فرمایا جوے کا اور شراب کا بھی، بلکہ حضرت علی تو فرماتے کہ کہیں شراب کا ایک قطرہ گرے اور اس پر مینارہ قائم کیا جائے اور اس پر اگر کھڑے رہ کر کے مجھے اذان دینا پڑے، مولا کائنات فرماتے میں اس پر کھڑے رہ کر بھی اذان دینا پسند نہیں کروں گا۔
مولا کائنات فرماتے کہ اگر کوئی دریا میں شراب کا ایک قطرہ گر گیا، وہ دریا سوکھ گیا، وہاں گھاس اگ گئی، اگر میرے گھوڑے کو وہاں گھاس چرانے کی ضرورت پڑی تو میں اپنے گھوڑے کو وہاں نہیں لے جاؤں گا۔ اتنی نفرت ہے ان کو شراب سے۔ لیکن آج امت مسلمہ کا حال کیا ہے؟ بیئر کے نام پر شراب پی جا رہی ہے، سافٹ ڈرنک کے نام پر شراب پی جا رہی ہے، ریڈ بل کے نام پر شراب پی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ فروٹ بیئر آتی ہے، اس کے اندر بھی شراب کا مواد موجود ہوتا ہے، اسٹنگ آتی ہے، اس میں بھی 2% شراب کا مواد موجود ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کھانے پینے کے معاملے میں تحقیق نہیں کرتے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، بس آنے دو جو آنا ہے۔ تو یاد رکھیے گا اللہ رب العزت نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ شراب اور جوا جو ہے وہ حرام ہے۔ اور یہاں ایک اور بات میں آپ کو بتا دوں، یہاں جوے کی قسم کے اندر ایک بات میرے ذہن میں آئی، ہم آپس میں دوستی یاری کے اندر ایسا ہوتا ہے نا، کبھی دوستی یاری میں ہم بیٹھے، ہنسی مذاق چل رہی ہو، باتیں چل رہی ہو، اور ایسی کسی بات پر اگر ہماری بحث ہو جائے کہ یار فلاں جگہ وہ ہے، فلاں جگہ یہ ہے، اچھا اگر وہ غلط رہا تو پھر تو مجھے کھانا کھلائے گا، اگر یہ بات غلط ہوئی تو تو مجھے کھانا کھلائے گا، اور اگر صحیح ہو گئی تو پھر میں تجھے کھانا، ایسے ہوتی نا ہماری باتیں ہوتی ہے کہ یار دیکھ اب یہ اس بال پر 6 مارے گا، لگ گئی شرط، اگر اس نے 6 مارا تو مجھے کھانا کھلائے گا، شرط لگ جاتی ہے۔ دیکھ اب وہ میرا فون اٹھائے گا، اگر نہیں اٹھایا تو میں تجھے کھانا کھلاؤں گا۔ یاد رکھنا ایسی تمام شرطیں جو لگائی جاتی یہ سب جوے کے اندر شمار ہے، یہ سب حرام ہے۔ پھر دیکھیں اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 220 میں فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں ذرا غور فکر کر لیا کرو، غور فکر کر لیا کرو دنیا کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں۔ دنیا کے کام ہم کر رہے ہیں تو ذرا سوچو یہ دنیا میں ہم کتنے سال رہیں گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال۔ 70 سال رہنا ہے جہاں پر اس کے لیے مکان بنایا جا رہا ہے، اس کے لیے کپڑوں کی الماریاں بنائی جا رہی ہیں۔ 60 سال جہاں رہنا اس کے لیے لگژری کاریں خریدی جا رہی ہیں، بڑے بڑے فکس ڈپازٹ رکھے جا رہے۔ کتنے سال رہنا ہے؟ 60 سال۔ لیکن دنیا کی تیاری تو کر لی، لیکن قبر کی تیاری ہم نے کیا کی؟ جہاں ہم کو رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ اس کی کیا ہم نے تیاری کی ہے؟ 50 سال جہاں رہنا ہے وہاں تو زیادہ ہم نے تیاری کر لی، بلکہ جہاں کم رہنا ہے اس کی زیادہ تیاری کر لی، جہاں زیادہ رہنا ہے اس کی تیاری ہم نے نہیں کی۔ تو اللہ نے فرمایا فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کے کاموں میں ذرا غور فکر کر لیا کرو۔ پھر کہا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اور تم سے یتیموں کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ صحابہ نے یتیموں کا مسئلہ پوچھا۔ پہلے دراصل سورہ مائدہ میں حکم ہے کہ پہلے ایسے ہوتا تھا کہ اگر کسی کا باپ انتقال کر جائے نا، تو کوئی بچہ یتیم ہو گیا اور اس کے باپ نے اگر کچھ مال چھوڑا ہوا ہے تو کیا کرتا تھا؟ چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، خالو ہو، رشتہ دار قریب کا، وہ یتیم ہے، اس کے باپ نے بڑی دولت چھوڑی ہے تو اس کو اپنی کفالت میں لے لیتا تھا تاکہ اس کی دولت پر بھی میرا قبضہ ہو جائے۔ اور اب ہوتا یہ تھا ساری بوٹیاں وہ کھا لیتا تھا، ہڈیاں اس یتیم کو دے دیتا تھا۔ دنیا کو دکھانے کے لیے تو بتا رہا ہے کہ میں اس کی کفالت کر رہا ہوں، لیکن دراصل اس کی دولت پہ نظر ہے۔ تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا، تو حضور فرماتے اگر کسی نے یتیم کا مال کھایا تو اس کا مطلب اس نے اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرا۔ تو جب یہ سخت احکام آئے نا یتیموں کے بارے میں، تو پھر کیا کیا گیا؟ پھر مسلمانوں نے یتیموں کا مال الگ کر دیا، اپنا مال الگ کر دیا، یتیموں کا کھانا بنانا الگ کر دیا، اپنا کھانا الگ بنانے لگ گئے۔ لیکن اب اس کا نقصان یہ ہونے لگا کہ جہاں یتیموں کا کھانا الگ بن رہا تھا تو اب ہوتا یہ تھا یتیم کے لیے انہوں نے 2 روٹی بنا دی، اب یتیم کو اس دن بھوک نہ ہو، اس نے 1 ہی روٹی کھائی، تو اب یتیم کے مال میں سے کوئی کھا تو نہیں سکتا تھا گھر والا، تو وہ 1 روٹی بچ جاتی تھی، ضائع ہو جاتی تھی۔ تو یہ مسئلہ ہونے لگا، تو وہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، یا رسول اللہ مسئلہ تو یہ ہو گیا، ہم نے یتیموں کا مال الگ کیا لیکن مال ضائع ہونے لگا ہے، کیا کیا جائے؟ تو پھر اللہ نے فرمایا قل اصلاح لہم خیر، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے۔ بھلائی کے لیے ان کا مال الگ کیا تھا تاکہ بھئی ایسا نہ ہو کہ ہمارے مال میں شامل ہو جائے،
لیکن اب جب معاملہ یہ ہونے لگا تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قل اصلاح لہم خیر وان تخالطوہم فاخوانکم، تم فرماؤ ان کا بھلا کرنا بہتر ہے، اور اگر ان کے ساتھ اپنا خرچہ ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہے۔ یعنی کہ پہلے الگ الگ خرچہ تھا دونوں کا، الگ الگ کھانا بنتا تھا، یتیم کا بھی اور گھر والوں کا بھی، تو اب اللہ نے حکم دے دیا کہ اگر اچھی نیت ہے تمہاری تو ملا کر کے تم اپنا کھانا بنا لو تاکہ کھانا ضائع نہ ہو جائے۔ لیکن کیا کہا؟ واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ بگاڑنے والے کو سنوارنے والے سے جدا خوب جانتا ہے۔ یعنی کہ مال تو یتیم کا دونوں کا مل گیا اس میں، لیکن نیت کیا ہے تمہاری؟ نیت تو اللہ جانتا ہے۔ اگر تم اصلاح کرنا چاہتے ہو، یتیم کا مال بچانا چاہتے ہو تو اچھی بات ہے، لیکن اگر اسی بہانے تم یتیم کا مال ہڑپ کرنا چاہتے ہو تو اللہ تو وہ بھی جانتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اللہ چاہتا تو ہم مصیبت میں رہتے یتیموں کے معاملے میں، اور یتیموں کی تو بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضور فرماتے جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسا ثواب عطا کرے گا، یتیم کے بال جتنے اس کے ہاتھ کے نیچے آئے گی اللہ اس کے گناہ کو معاف فرما دے گا۔ یہ فضیلت ہے یتیم کی۔ تو اللہ نے یتیموں کے بھی احکام بیان کیے۔ ایسا مذہب کہیں ملے گا دنیا میں آپ کو جس نے یتیموں کا بھی بتایا ہو، بیواؤں کا بھی بتایا ہو؟ اور اللہ نے تو فرما دیا کہ یتیموں کا جو مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کو بھرے گا۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 221 میں فرمایا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک مسلمان نہ ہو جائے۔ دراصل ایک صحابی رسول تھے، اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ مکہ میں ایک لڑکی سے محبت کرتے تھے، بڑی خوبصورت تھی، مالدار تھی، لیکن ہجرت کر کے وہ ایمان لائے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ مدینہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے ان کو مکہ واپس بھیجا۔ تو جب یہ مکہ لوٹ کر کے گئے تو ان کی معشوقہ جو تھی محبوبہ، اس کو خبر لگی کہ وہ فلاں فلاں آئے ہوئے ہیں، تو آ کر کے اس نے ان کو گناہ کی دعوت دی۔ تو انہوں نے کہہ دیا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں گناہ سے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا اگر تم گناہ نہیں کرتے میرے ساتھ تو چلو پھر میں تم کو نکاح کا پیغام دیتی ہوں، نکاح کر لو۔ تو وہ صحابی رسول کا ایمان دیکھے، محبت دیکھے آپ، اسلام قبول کرنے سے پہلے کسی سے محبت کرتے تھے، لڑکی سے، لیکن انہوں نے کہہ دیا میں تیرے ساتھ بدکاری نہیں کرتا۔ اور جب لڑکی نے پیغام نکاح دیا کہ تو پھر نکاح کر لو، تو صحابی نے کہا پہلے میں اپنے رسول سے اجازت لوں گا پھر تجھ سے نکاح کروں گا۔ دیکھے تو صحیح، جو اسلام لانے سے پہلے لڑکیوں سے محبت کرتے تھے، اسلام میں آنے کے بعد میرے حبیب سے وہ ایسی محبت کرنے لگے، ساری محبتوں کو انہوں نے پس پشت ڈال دیا۔ اور ہم دیکھے پیدائشی مسلمان ہیں لیکن کسی لڑکی کی محبت میں گناہ کے لیے بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، بدکاری میں آگے بڑھ جاتے ہیں، لڑکیوں کی محبت میں ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاتے، لڑکیوں کی محبت میں اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگ جاتے، لڑکیوں کی محبت میں گناہوں کی حدوں کو پھلانگ دیا کرتے ہیں۔ سوچے ہمارا ایمان کہاں ہے؟ پھر وہ صحابی نے کہا رسول سے پہلے پوچھوں گا پھر تجھ سے، نکاح تو جائز کام ہے نا، لیکن انہوں نے کہا اس میں بھی رسول کی رضا مجھے دیکھنی ہے تاکہ رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو جب وہ آئے نا واپس لوٹ کر مدینہ تو انہوں نے واقعہ بتایا پورا، ایسا ایسا معاملہ، تو خدا نے آیت نازل کر دی، کہا مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے۔ پھر کہا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، فرمایا اور بے شک مسلمان لونڈی مشرکہ عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو۔ مسلمان لونڈی یعنی غلام، وہ مشرکہ عورت جو حسین ہے، خوبصورت ہے، مالدار ہے، اس حسین خوبصورت سے زیادہ بہتر ہے مسلمان لونڈی، چاہے تمہیں وہ حسین مشرکہ پسند ہو۔ کیوں؟ کیونکہ دراصل ایک صحابی رسول تھے، ایک صحابی رسول تھے عبداللہ بن رواحہ، تو وہ صحابی رسول نے، ان کی ایک لونڈی تھی غلام، تو کسی معاملے میں انہوں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ رسول کی بارگاہ میں جا کر کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے اپنی لونڈی کے ساتھ یہ سلوک کیا،
تو میرے نبی نے پوچھا اے عبداللہ بن رواحہ ذرا بتا تو صحیح اس کے ایمان کی حالت کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا یا رسول اللہ وہ ایک اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، وہ آپ کو رسول مانتی ہے، رمضان کے روزے رکھتی ہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتی ہے، کہ میرا پورا خیال رکھتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جب یہ کہا نا تو پھر میرے نبی نے فرمایا کہ وہ حق نہیں رکھتی کہ اس کو تماچا مارا جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے کہ ایمان کی بدولت اللہ نے اس کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا اچھا اگر یہ معاملہ ہے تو حضور آپ کے کہنے پر، آپ کے حکم پر میں اسے آزاد کر دیتا ہوں، اور عبداللہ اسی سے نکاح کرنے کے لیے تیار۔ تو حضرت عبداللہ نے اسی کالی لونڈی سے نکاح کیا جس کا رنگ بھی کالا تھا۔ تو لوگ حضرت عبداللہ کو تانے دینے لگے، دیکھو یہ اس نے کیسی لڑکی سے اس نے نکاح کر لیا، لونڈی سے، غلام سے نکاح کر لیا، حالانکہ اس کے لیے تو مشرکہ مالدار عورتیں تیار کھڑی تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا میں تمہاری باتوں پر نہیں آتا، اللہ رسول کی بات میں مانتا ہوں۔ کہا مشرکہ عورت سے بہتر ہے وہ مسلمان غلام جس کے پاس ایمان ہو۔ اور پھر کہا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَا تُنْكِحُ الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو۔ عورتوں کو مسلمان مشرکوں کے نکاح، اب کوئی خوشی سے تو نہیں دیتا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری بہت ساری لڑکیاں کالجز میں پڑھ کر، یونیورسٹی میں پڑھ کر غیروں کے ساتھ تعلقات بنا لیتی ہے، ان کے ساتھ بھاگ کر کے شادیاں کر لیتی ہے، اسلام کو بھی وہ مایوس کر دیتی ہے، ماں باپ کو بھی شرمندہ کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے گا ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچیوں کی تربیت کریں، ہم اپنی بچیوں کی تربیت کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم نظر رکھے ہماری بچی کیا کر رہی ہے، کس سے بات کر رہی ہے، کس سے مل رہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا مسلمان عورتوں کو مشرکوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور پھر کہا وَلَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اور بے شک مسلمان غلام مشرک سے اچھا ہے اگرچہ وہ مشرک تمہیں پسند ہو۔ جس طرح مسلمان لونڈی مشرکہ مالدار اور حسین عورت سے یہ زیادہ بہتر ہے، اسی طرح اگر کوئی مسلمان غلام ہے تو وہ کسی مشرک مالدار سے زیادہ بہتر یہ مسلمان غلام ہے۔ اور پھر کہا اولئک یدعون الی النار واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، وہ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے۔ کافر تمہیں دعوت گناہ دے رہے تو وہ تو تم کو دوزخ کی طرف بلا رہے نا، لیکن اللہ اپنے فضل سے تمہیں رحمت اور بخشش کی طرف بلا رہا ہے۔ اور کہا وَيُبَيِّنُ آیَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے۔ اللہ نے یہ جو تمام آیتیں بیان کی ہے نا، یہ نصیحت حاصل کرنے کے لیے بیان، کانوں کو اچھا لگنے کے لیے تو سب سنتے ہیں، بات کو سن کر کے عمل کریں گے اس کا ارادہ کون لے کر کے بیٹھتا ہے؟ وہ بڑی لفاظی کریں گے، مولانا بڑے اچھے الفاظ وہ ادا کریں گے تو ہم کو سننے کو ذرا اچھا لگے گا۔ ہم 1 گھنٹہ موبائل چلاتے تو چلو آدھا گھنٹہ مولانا کا بیان سن لیتے، تھوڑا انٹرٹینمنٹ ہو جائے گا۔ یہ تو مقصد رہ گیا امت کا۔ مقصد ہونا چاہیے نصیحت سنیں گے اور اس پر عمل کریں گے، یہ مقصد ہونا چاہیے۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 222 میں فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے حیض کے بارے میں پوچھا، عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے اس کے بارے میں، تو اللہ نے فرمایا قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم فرماؤ وہ ناپاکی ہے تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک پاک نہ ہو جائے۔ دراصل مشرکین عرب جو تھے نا، وہ یہودی اور مجوسیوں کے طریقے پر چل کر کے کیا کرتے تھے، وہ ان کے طریقے پر چل کر کے عورتوں سے نفرت کیا کرتے تھے۔ ان دنوں میں عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے۔ جب ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں تو وہ عورتوں کے ہاتھ کا پانی بھی پینا پسند نہیں کرتے تھے، عورت کے ہاتھ کو لگا ہوا کوئی سامان بھی اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، مطلب غلیظ سمجھتے تھے، نفرت کرتے تھے
اور اس کے مقابلے میں عیسائی لوگ، وہ عیسائی کیا کرتے تھے؟ وہ حد سے زیادہ عورتوں سے قریب ہو جایا کرتے تھے۔ ان دنوں میں اللہ نے ہم بستری کرنے سے منع کیا ہے عورتوں کے ساتھ، عیسائی لوگ حد سے زیادہ ہم بستری کیا کرتے تھے۔ ایک قوم تھی وہ نفرت کرتی تھی، ایک قوم تھی وہ اور زیادہ وہ کام کرتی تھی۔ تو اللہ نے دونوں کو کہہ دیا کہ یہ ناپاکی کے دن ہیں، کہ ان دنوں میں ان کے قریب مت جانا۔ قریب جانے سے مراد ہم بستری نہیں کرنا، ورنہ تم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہو، کھا سکتے ہو، پانی پی سکتے ہو۔ اور یہ جو عورتوں کے مخصوص ایام ہوتے ہیں حیض کے، ان ایاموں میں عورتوں کے لیے ساری چیزیں معاف ہیں، روزہ ہو، نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ حج ہو، اس کے علاوہ عبادتیں ہو، ساری چیزیں ان کے لیے معاف ہیں، سوائے رمضان کے روزوں کے کسی چیز کی ان پر قضا نہیں ہے۔ نماز ان کی اگر ان دنوں میں چھوٹ جاتی ہے، قضا نہیں ہے ان پر، ادا نہیں کریں گے وہ واپس۔ ہاں اگر رمضان کے روزوں میں اگر ہوتا ہے معاملہ تو پھر وہ رمضان کے روزے دہرائیں گے، مطلب قضا کریں گے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر جب خوب پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہاں سے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے حکم دیا۔ یعنی کہ قوم لوط جو تھی ان کے اندر برائی موجود تھی، لواطت کی۔ اس کو آپ ایسے سمجھے کہ وہ مردوں کے ساتھ زنا کیا کرتے تھے، مردوں کے ساتھ بدکاری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اب جب وہ پاک ہو جائے تو وہاں سے جاؤ جہاں سے جانے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی قوم لوط کی طرح لواطت کا گناہ تم اپنی بیوی کے ساتھ نہیں کرنا، وہ بدکاری نہیں کرنا جو جانور کرتے ہیں، اللہ نے حکم دیا۔ پھر کہا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو بھی پسند کرتا ہے، بلکہ ان سے محبت کرتا ہے، اور صاف ستھرے رہنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، گھیتلے رہنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ صاف ستھرے رہو، ایسے رہو کہ کوئی تمہارے پاس آ جائے اس کو تم سے بات کرنے میں گھن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اور شوق بڑھنا چاہیے تم سے بات کرنے میں۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 223 میں فرمایا نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہے تو اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو آؤ اور اپنے فائدے کا کام پہلے کرو۔ عورتوں کو اللہ نے کہا یہ کھیتیاں ہے اور تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کیوں کہا؟ اس لیے کہ انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ ہوتا ہے تو پھر اب جیسے کوئی کسان ہے، وہ اگر کھیت میں بیج بوئے گا تو اس کو فصل ملے گی، اسی طرح انسان جب اپنی بیوی کے ساتھ وقت گزارے گا تو اس کو اللہ اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا آگے واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دو۔ اللہ نے ان تمام چیزوں میں کہا اللہ سے ڈرتے رہو۔ دیکھیے جہاں عمل کا ذکر ہے وہاں اللہ نے ڈرنے کا ذکر کیا، کیونکہ تم اللہ سے نہیں ڈرو گے، شریعت کی پابندی پر عمل کرو گے لیکن اللہ سے نہیں ڈرو گے تو وہ کیا فائدہ؟ مقصد ہی تو اللہ سے ڈرنا ہے۔ تقویٰ دراصل وہی ہے کہ جو اللہ سے ڈرے، اور کہا کہ تم جلد اس سے ملنے والے ہو، اور اپنے حبیب کو کہا ایمان والوں کو بشارت دو۔ پھر اللہ نے سورۃ البقرہ آیت 223 میں فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بناؤ، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں فرمایا اپنی قسموں کی وجہ سے اللہ کے نام کو احسان کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ نہ بنا لو۔ دراصل حضرت عبداللہ بن رواحہ، انہی کی بات یہاں پر ہے، انہوں نے ایک مرتبہ کیا ہوا، ان کی بہنوئی سے ذرا کہیں سنی ہو گئی، تو انہوں نے اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی کہ میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں اب میں کبھی اپنے بہنوئی سے بات نہیں کروں گا، اور اگر ان کا کوئی دشمن ہوگا تو میں ان کی صلح بھی نہیں کراؤں گا۔ یہ قسم آپ نے کھا لی۔ تو جب یہ جا کر حضور کو بتایا نا تو حضور نے جب یہ سنا تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرما دی، کہا اللہ کے نام کو نیک کاموں میں آڑ مت بناؤ،
مطلب نیک کاموں کے معاملے میں کبھی قسم نہیں کھانی چاہیے، یعنی کبھی انسان نے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ قسم اللہ کی میں آج سے نماز نہیں پڑھوں گا، ایسا نہیں کہنا چاہیے کبھی۔ یہ نہیں کہنا چاہیے قسم اللہ کی میں کسی کو نیکی کی دعوت نہیں دوں گا، یہ ایسی قسم نہیں کھانی چاہیے۔ ہاں اگر برا کام ہے تو کہہ دو قسم اللہ کی آج سے شراب نہیں پیوں گا میں، نہیں، کوئی یہ نہیں کہے گا۔ نیک کاموں میں کبھی اللہ کی قسموں کو آڑ نہیں بنانا چاہیے، کیونکہ اللہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت 225، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم واللہ غفور حلیم، اور اللہ ان قسموں میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا جو بے ارادہ زبان سے نکل جائے، ہاں اس پر گرفت فرماتا ہے جن کا تمہارے دلوں نے قصد کیا ہو، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بڑا حلم والا ہے۔ یعنی اللہ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ تمہاری ان قسموں پر گرفت نہیں کرے گا جیسے عام طور سے انسان بے ساختہ زبان سے کہہ دے خدا کی قسم میں نے نہیں کہا، انسان کا ارادہ نہیں تھا، نکل گیا زبان سے، اللہ نے کہا اس پر تمہاری گرفت نہیں ہے۔ لیکن گرفت کس پر ہے؟ تم نے ارادتاً اگر قسم کھائی ہے، دل سے تم نے قسم کھائی ہے، اللہ اس پر گرفت کرے گا، لیکن ہاں اللہ معاف کرنے والا بھی ہے، حلم والا بھی ہے۔ تو اللہ نے یہ تمام چیزیں اس میں بیان فرمائی، اور 2-4 منٹ لے کر میں 2 مختصر وقت میں آیت ختم کر دوں۔ اللہ نے سورۃ البقرہ 226 میں ارشاد فرمایا للذین یؤلون من نسائہم تربص 4 اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور الرحیم، اور جو اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم کھا بیٹھے ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہاں پر جو ذکر ہے قسم کا وہ یہ ہے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ قسمیں کھا لیا کرتے تھے۔ دراصل پہلے لوگ اپنی بیویوں کو بلیک میل بہت کیا کرتے تھے، وہ اپنی بیوی کو کہتے تھے اگر تو نے تیرے باپ کے گھر سے اتنے 1000 روپے نہیں لائی تو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اگر تو نے یہ نہیں کیا تو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا، اگر تو نے وہ نہیں کیا تو میں تیرے پاس نہیں آؤں گا۔ تو وہ پہلے بہت زیادہ بیویوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا، اور کچھ لوگ ڈرانے کے لیے یا بیوی کو تکلیف دینے کے لیے وہ لوگ کیا کرتے تھے، قسم کھا لیتے تھے اللہ کی قسم اب میں تیرے پاس نہیں آؤں گا کبھی۔ تو اب وہ بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے، سال 2 سال 4 سال وہ اپنی بیویوں کے پاس نہیں جاتے تھے۔ اب وہ بیوی تو اس کے نکاح میں ہے، اب وہ نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس نے طلاق نہیں دیا، اور نہ یہ خود آ کر کے رہتا ہے تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہو سکے۔ تو بڑی پریشانی میں عورتیں مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی، لیکن اللہ نے ان کی پریشانیوں کو بھی دور کر دیا۔ اللہ نے کہا اب اگر کوئی قسم کھاتا ہے کہ میں بیوی کے پاس نہیں آؤں گا تو اللہ نے یہاں پر مدت مقرر کر دی، تربص 4 اشہر، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ تم نے قسم کھا لی، ٹھیک ہے، اب 4 مہینے تک تم چاہو اپنی بیوی سے الگ رہ سکتے ہو، لیکن اگر اب 4 مہینے گزر گئے اور پھر بھی تم اپنی بیوی کے پاس نہیں آئے تو پھر اللہ رب العزت نے فرمایا ایسی صورت میں طلاق بائن واقع ہو جائیں گے، طلاق بائن واقع ہو جائیں گے۔ مطلب اللہ نے ان عورتوں کے لیے راحت پیدا کر دی۔ ہاں اگر 4 مہینے میں تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ تمہاری قسم ٹوٹ جائیں گی، اس کا کفارہ تم ادا کر دینا، کفارہ کون سی بڑی بات ہے ادا کرنا۔ لیکن اتنا ہے اللہ نے ان کے لیے آسانیاں بیان فرمائی، اور یہ بھی فرمایا کہ پس اگر اس مدت میں وہ رجوع کر لے فَإِن فَاؤوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ نے کتنی آسانیاں بندوں کے لیے بیان فرمائی، اللہ نے بندوں کے لیے کتنی آسانیاں اللہ نے بیان کی، عورتوں کے مسائل کتنے اللہ نے آسان کر دیے۔ ورنہ آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں اسلام عورتوں پر ظلم کرتا ہے، ان کو یہ سمجھنا چاہیے اسلام ہی وہ ہے جس نے عورتوں کو سب سے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ آیتیں تھیں جن کی تفسیر ہم نے سماعت کی۔ اللہ ہم تمام کو قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔